نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر بڑے ایک اہم مسئلے پر ہماری گفتگو مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کیفے کا کاروبار کرنا کیسا ہے، اس کی کمائی کیسی ہے، کیونکہ دور حاضر انٹرنیٹ کا دور ہے۔ صاف بات ہے انٹرنیٹ کی خرابیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر مثبت پہلو بھی ہیں، منفی پہلو بھی ہیں۔ اگر منفی پہلو کی جانب دیکھا جائے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ یہ بے حیائی اور بدتمیزی، بد لحاظی، بد اخلاقی، بے غیرتی کا مرکز ہے۔ لیکن اگر اس کے مثبت پہلو جات کی جانب نظر کی جائے تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ تو آیا کہ یہ انٹرنیٹ، اس کی کمائی، آیا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، اگر ہم اس انٹرنیٹ کو اچھی نیت کے طور پر اس کا کاروبار کریں، بہی معنی کہ جدا جدا کیبن بنا کر مرد و زن کے اختلاط کو روک دیا جائے، مرد اور عورت کے اختلاط یعنی ملاپ، اکٹھے بیٹھنے کو روک دیا جائے۔ نمبر 2، ایسی فلمیں جو نفسانی خواہشات کو ابھاریں، اخلاق سوز مواد، ان کو اگر بلاک کر دیا جائے، اور نمبر 3، مناسب معاوضہ رکھا جائے کہ دینی و دنیاوی معاملات اور معاشی استحکام کے لیے انٹرنیٹ سے اگر مفید کام لیا جائے، تو ان 3 شرائط کی روشنی کے اندر شریعت مطہرہ میں کسب حلال کی تاکید اور اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یدہ وما انفق الرجل علی نفسہ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ الصَّدَقَةُ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی کی اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھائے۔ وہ جو کچھ اپنی ذات، اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد، اپنے خادم کے اوپر خرچہ کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے۔ اللہ کے نبی جناب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دور حاضر کی نئی ایجادات فی نفسی ہی بری نہیں ہے، بلکہ ان کا استعمال انہیں اچھا یا برا بناتا ہے۔ انٹرنیٹ، موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کے مزید جو وسائل ہیں، اگر اپنے استعمال کی مناسبت سے ان کے اچھے یا برے شمار کو دیکھا جائے تو انسان کی اپنے استعمال کے اوپر ہے۔ موبائل کا استعمال آپ کے سامنے ہے، یہ ضرورت ہے اور فوری اور بر وقت رابطے میں آسانی اور وقت کی بچت کے لیے ہو تو اس کے فوائد ہیں۔
اور اس کا استعمال جائز ہے، لیکن اگر معصیت کے ارتکاب یا انسانی جانوں سے کھلواڑ کرنے کے لیے ہو تو یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو لوگ اس انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، رب ذوالجلال کے اس حکم سے ڈرتے رہنا چاہیے انہیں۔ رب نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی فروغ پائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہر معاملے کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اور مفتی وقار الدین علیہ الرحمہ، آپ سے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا تھا، وقار الفتاویٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا یہ جو ٹیلی ویژن یا ریڈیو ہے، یہ ٹھیک کر کے جو روزی کمائی جاتی ہے، آیا کہ ان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا ریڈیو اور ٹیلی ویژن یہ مشینی آلات ہیں، ان سے جائز کام بھی لیے جاتے ہیں اور ناجائز کام بھی لیے جاتے ہیں۔ یہ صرف حرام کام کے لیے استعمال نہیں ہوتے اور نہ ہی محض غلط کاموں کے لیے ان کو بنایا گیا ہے۔ جس طرح فرمایا کہ چھری اور بندوق وغیرہ جیسے آلات، یہ ان سے جہاد بھی کیا جا سکتا ہے اور اپنے ذاتی کاموں اور شکار میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اسی چھری اور بندوق کے ساتھ انسان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور قتل کیے جانے والا کام فعل کبیح ہوتا ہے۔ لہٰذا جو آلات صرف معصیت کے لیے متعین نہ ہوں، ان کا بنانا، ان کی مرمت کرنا جائز ہے، تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی مرمت کرنا جائز ہے، اسی طرح اس کی مرمت کی اجرت بھی حلال ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اب انٹرنیٹ ہے، اگر اس کا استعمال اچھے انداز کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کی کمائی جائز ہے، اگر اس کا استعمال برے کاموں میں کیا جاتا ہے تو اس کی کمائی حرام ہے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا آپ مطلقاً کہہ دیں کہ انٹرنیٹ کی کمائی حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ان قواعد اور ان ضوابط کی روشنی کے اندر اگر انٹرنیٹ کو استعمال کیا جائے یا کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی ہے اسے استعمال کیا جائے تو ان کو برا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کا استعمال برا ہے، آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، آپ کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا کام ہی بے حیائی کو پروموٹ کرنا ہے، بے حیائی کی ترویج اور تبلیغ کرنی ہے اور بے حیائی کو فروغ دینا ہے، تو پھر اس کی کمائی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے ایسی ویب سائٹیں اور ایسے سافٹ ویئر جو ایجاد ہو چکے ہیں جن کے اندر صرف اور صرف یہ فلمیں اور ڈرامے اور بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، انہیں جلد از جلد بند کیا جائے تاکہ بے حیائی کے دروازے کو ابدی اور ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر بند کیا جائے، تاکہ عوام اور عوام الناس کے بچے اس غلط روش اور غلط طریقہ کار سے اپنے دلوں اور اپنے دماغوں کو اس سے محفوظ کر سکیں۔